یہ تو ایک معاملہ ہے ظاہر، اور ایک انسانی جان بھی جائے تو یہ مطلب یہ المناک ہے، اور کسی کی بھی اس حوالے میں نہ پڑھیں، قرآن میں بڑا واضح ہے، قرآن میں واضح ہے کہ ایک شخص کی جان لینا وہ تو جیسے پوری انسانیت کی ایک جان انسان کا آپ نے قتل لی، انسانی، تو اور ہم بیٹھ کے اس بحث میں پڑ جائیں اور وہ کوئی بھی. اچھا اب سر اسی خیبر پختونخوا میں تھوڑا سا ہم آگے چلے جائیں تو کرم ایجنسی، پارا چنار، سدا، پشاور، ٹل پاناچر روڈ، وہاں پر تو طے ہے، وہاں یہ مخمصہ نہیں ہے، یہ طے ہے کہ 100 سے زیادہ بندہ جان سے گیا، طے، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. اب اگر اس سے متعلق کل یہ ہو رہی ہے آل پارٹیز کانفرنس، اور ظاہر ہے کے پی کے میں تو نون لیگ بھی مین فرنٹ شیٹ پہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی ہے. اب اگر اس آل پارٹی کانفرنس میں پی ٹی آئی نہیں آتی تو عملی طور پہ آل پارٹی کانفرنس کا معاملہ بڑا کیونکہ ظاہر ہے جو اس صوبے کی اکثریتی جماعت ہے. سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو اس کی کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ اس میں تو کم از کم کرم سے متعلق اور تین چار نقطے ہیں سر، 3-4 نقطے ہیں بڑے واضح. نمبر 1، پہلے تو جو پختون گرینڈ جرگہ ہوا تھا اس کو بھی، اور اس کے بعد کرم کو بھی چیف منسٹر خود بھی گئے، جو ان کی ڈیمانڈز تھیں وہ بھی پوری کی، اور اس کو ایمیکیبلی ریزالو کیا انہوں نے. اپنے ذہن میں رکھیے گا، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے. گئے تو وہ یہ 24 کے واقعے کے بعد وہاں پہ گئے، اس سے پہلے ان کے وزراء، ان کے ایم پی ایز، ان کے کارندے، آئی جی، یہ سب وہاں جاتے رہے، اور انہوں نے بڑا ایمیکیبلی، بڑے حساب سے اس کو بڑے طریقے سے ریزالو کیا. ٹھیک ہے جی. پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا مینڈیٹ یہاں پہ نہیں ہے. پھر پیپلز پارٹی بلوچستان اسمبلی کے اندر نون لیگ کے ساتھ مل کے ہمیں بین کرنے، ہم پہ گورنر راج لانے کی وہ کرتی ہے، ریزولوشن کو سپورٹ کرتی ہے. پھر دوسری طرف سے ان کے وزیروں کی آپ یہ دیکھ لیں، شبیل میمن صاحب کی پریس ٹاک دیکھ لیں، سعید غنی کی آج دیکھ لیں، ناصر شاہ کی آج دیکھ لیں. ریگولرلی یہ 24 کے بعد کس طریقے سے شہداء کا یہ 24 کے واقعے کا کس طریقے سے ہمیں انتشاری اور دہشت گرد اور یہ ساری کہانیاں کرتے رہے، اور گورنر رول کے حوالے سے بھی باتیں کرتے رہے، آن ریکارڈ ہیں. میں کو پچھلے 5-6 دنوں سے جواب دے رہا ہوں مسلسل ان سب لوگوں کے. اس کے بعد ان کا مینڈیٹ کوئی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے، اور ایسے جماعت جو اپنے آپ کو شہیدوں کی جماعت کہتی ہے، اور دوسری پارٹی کے حوالے کے ان کے شہداء کی ان کو کوئی احترام وہ نہیں ہے، اور گورنر جب معاملہ ریزالو ہو گیا ہے اس کے بعد اے پی سی بلا رہا ہے، مجھے تو اس کی سمجھ کوئی نہیں آتی. تو چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے سر اللہ کرے معاملہ ریزالو ہو گیا، لیکن آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کرم کا معاملہ تو ریزالو ہوتا ہے، پھر سر اٹھا لیتا ہے، پھر ریزالو ہوتا ہے، پھر سر اٹھا لیتا ہے. آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں سر کہ آپ اپنی سفارشات دیں اور آپ کے پی گورنمنٹ کو بھیج دیں. اگر وہ ایسی ہوں گی سفارشات جو قابل عمل ہوں گی اس پہ ضرور غور کریں گے. اللہ خیر چلے. ہاؤ اباؤٹ دس کہ چلیں پی ٹی آئی ایک آل پارٹیز کانفرنس کال کر لے، تاکہ اگر وہ نہ آئے تو وہ ایکسپوز ہو جائیں، تاکہ کم از کم یہ تاثر تو جائے کہ اتنے حساس مسئلے پر ساری جماعتیں آن بورڈ ہیں. سر جس وقت چیف منسٹر کرم خود گئے ہیں اس وقت ہر پارٹی کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ہر فرقے کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ہر واک آف لائف کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، لیڈی سے لے کے فوج سے لے کے ایجوکیشن سے لے کے ہیلتھ تک، مشران وہاں پہ سارے کے سارے لوگ وہاں موجود تھے. وہ کام کرم میں ہو رہے تھے، تسی گورنر ہاؤس دے وچ اے پی سی بلا رہے ہو، اتنے جاؤ، اتنے جا کے کرو. وہ جس نے وہاں جا کے کرنا تھا اس نے کر لیا. اب تو ہمیں یہ نمبر پورے کرنے والی بات ہے. تو اب آپ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ اتنے اقدامات ہو گئے کہ اللہ نہ کرے یہ نہیں ہوگا کہ 2 ہفتے بعد 4 ہفتے بعد پھر کوئی واقعہ سے اٹھا لے کرم میں. سر وہ حالات اس کرم کے، یہ کوئی ابھی علی امین کی گورنمنٹ سے نہیں، پچھلے کو 15-20 سال سے بھی زیادہ کا یہ ایک ڈسپیوٹ ہے. آپ بھی اس کی گہرائی کو جانتے ہیں، اور اس کو تو آپ کو کانسٹنٹلی اس کے اوپر وہ رکھنا پڑے گا. اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے چیف منسٹر نے بالکل ایسے قلم پھینک کے کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں میں وہ کرنے کو تیار ہوں، جو میرے اختیار ہے، جو آپ چاہتے ہیں. اس طریقے سے چیزوں کو لے جانے کی کوشش، تو وہ اس کے اوپر کانسٹنٹلی چیزیں رکھنی پڑیں گی. وہ بنکر ونکرز جو وہاں بنے گئے ہیں، جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم بنا لیے گئے ہیں، جو ہماری کرنے پڑیں گے وہاں کے لوگوں کو ان کی سیکورٹی کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امن کے نام پہ ان سے اسلحہ خرید لیں، اٹھا لیں، واپس لے لیں، ان کو اٹھانے نہ دیں، اور پھر ہم ان کو پروٹیکشن بھی نہ دے سکیں. ایسے نہیں ہوگا. ان چیزوں کے اوپر جو ہے معاملات طے ہو رہے ہیں. پھر جو انہوں نے ایک دوسرے کے بندے اٹھا لیے تھے، وہ عورتیں واپس ہوئی، پھر وہ جنازے، ان کی ڈیڈ باڈیز واپس ہوئی. تو بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں بتائی بھی جا سکتی، جو چیف منسٹر نے پہلے بندے منسٹر بھیجے اور خود بیٹھ کے وہاں پہ طے کیے، کرم میں بیٹھ کے. سر ٹورڈز دی اینڈ یہ اس گفتگو سے ان ریلیٹڈ سوال ہے، آخری بات وہ چونکہ بہت دنوں سے میرے ذہن میں ہے تو اب آپ سے پوچھوں اگر آپ کے علم میں ایک ویژول بڑا وہ بھی خطرناک تھا اپیرنٹلی، کہ جس کنٹینر پہ علی امین صاحب تھے، بشرا بی بی تھی، اس کنٹینر کو ہم نے آگ لگا ہوا دیکھا نا، اور اس میں ہر طرح کی بات ہے. تو یہ کچھ ہے آپ کے میں انفارمیشن کہ وہ ایک حادثہ ہو گیا تھا، یا عطا تعالیٰ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے آگ لگا دی چونکہ کوئی ڈاکیومنٹس چھپانے تھے، یا کسی، یہ کیا ہوا تھا آپ کے علم میں ہے ایگزیکٹ انفارمیشن؟
एक साहब देखें, आग हमने क्यों लगानी थी? कल वो अता तारड़ कहेगा कि वो जो गाड़ियां प्रोटेस्टर्स की वहां थी, जिन्हें पुलिस वाले और इनके कानून नाफिज करने वाले इदारे तोड़ रहे थे, जो गुल्लू भट्ट थे, इनके जो गाड़ियों के शीशे खड़ी पाकिस्तानी अवाम की जाती प्रॉपर्टी को वहां पे मतलब थाने में ले जाके बंद करने की बजाय, पर्चा देने की बजाय वो तोड़ रहे थे। ये गुल्लू भट्ट मेंटालिटी है। मतलब इस किस्म के लोग अगर कहें कि हमने खुद आग लगाई है, तो मुंह बढ़ता नहीं। तो ये हादसा था या आग लगाई गई है कंटेनर को आपके ख्याल में? इन्होंने नहीं लगाई सर, जिन्होंने हमारी गाड़ियां तोड़ी, हमारा कंटेनर भी उन्होंने ही जलाया ना, और किसने जलाया होगा सर? जो गाड़ी के शीशे तक तोड़ सकते हैं, खड़ी गाड़ियों को डैमेज कर सकते हैं, तो कंटेनर को आग नहीं लगा सकते? ये क्या बात है सर? बहुत बहुत शुक्रिया। और वो गाड़ियां तोड़ने की तो वीडियो भी मौजूद है वसीम भाई, गाड़ियां तोड़ने की वीडियो भी मौजूद है। ये कल तारा नु कहना उससे भी मुकर जाएगा। सही, नोटेड, आ गया। बहुत शुक्रिया जनाब शेख वकास अकरम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ हवालों से राय दे रहे थे।